السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو بہت زبردست ہونے جا رہی ہے جس میں میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں عربی میں جسم کے حصوں کے نام. ٹھیک ہے جی، تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی لفظ مس نہ ہو. تو بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف. سب سے پہلے سر سے شروع کرتے ہیں. سر کو بولیں گے عربی میں راس. راس. اور بالوں کو بولیں گے شعر. ٹھیک ہے جی، شعر. اور آنکھیں ایک آنکھ کو بولیں گے عین اور دو آنکھوں کو بولیں گے عیون. ٹھیک ہے جی، عیون. اس کے بعد ہے جی پیشانی. ٹھیک ہے جی، پیشانی کو بولیں گے جبہہ. اور بوئیں جو ہوتی ہیں آئی برو بھی میرے خیال سے اس کو بولتے ہیں حاجبین. ٹھیک ہے جی، حاجبین. اور پلکوں کو بولیں گے رموش. اور ناک کو بولیں گے خشم. اور منہ کو بولیں گے فم. ٹھیک ہے جی، فم. اور گالیں جو ہوتی ہیں اس کو ایک گال کو بولیں گے خد اور دونوں گالوں کو بولیں گے خدود. اچھا، یہ جو فم ہے یہ وہ فم ہے جس سے ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بولتے ہیں. اور جو چہرہ ہے، پورا ایک چہرہ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں وجہ. ٹھیک ہے جی، وجہ. اس کے بعد ہے جی ہونٹوں کو بولیں گے شفائف. ٹھیک ہے جی، شفائف. اور دانتوں کو بولیں گے اسنان. اور زبان کو بولیں گے لسان. اور دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے ہمیشہ کی طرح کہ آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اس کے بعد ہے جی ٹھوڑی کو بولیں گے ذگن. ٹھیک ہے جی، ذگن. اور گردن کو بولیں گے رقبہ. ٹھیک ہے جی، رقبہ. اور کندھے جو ہوتے ہیں اس کو بولیں گے اکتاف. ٹھیک ہے جی، اکتاف یعنی دونوں کندھوں کو بولیں گے اکتاف. سینہ. ٹھیک ہے جی، سینے کو بولیں گے صدر بھی کوئی بولتے ہیں، کوئی صدر بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جو آپ کو آسان لگتا ہے. پیٹھ کو بولیں گے ظہر. ٹھیک ہے جی، ظہر. اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں کمر میں پیچھے درد ہے. ٹھیک ہے جی، ظہر ظہر یعنی کہ پیچھے کمر میں پیٹھ میں درد ہے. اور پیٹ کو بولیں گے بطن. ہاتھ کو بولیں گے ید. اور دونوں ہاتھوں کو بولیں گے یدین. ٹھیک ہے جی، یدین. اور ہتھیلی جو ہوتی ہے اس کو بولیں گے کف. ٹھیک ہے جی. اور انگلیوں کو بولیں گے سوابیع. ہے جی ناخن. ٹھیک ہے جی، ناخن کو بولیں گے اظافر یعنی کہ جو سارے نیلز ہیں، نیلز کو ایک نیل ہے تو اس کو بولیں گے ظفر. آپ نے زوئیں نکالنی ہے، زا نہیں کہنا. ٹھیک ہے جی، آپ نے تلفظ کا خاص دھیان رکھنا ہے. تو کوہنیاں جو ہوتی ہیں اس کو بولیں گے مرافق. اور بازو کو بولیں گے غراء. یہ بھی جو ہے غال ہے، اس کو بھی زا نہیں آپ نے کہنا، سختی سے نہیں. انشاءاللہ ایک ویڈیو ایسی بنائیں گے جس میں ہم الف سے لے کے یا تک جو ہے وہ تلفظ کے ساتھ جو ہے نا اس کو سیکھیں گے تاکہ ہمیں اگر تلفظ کے ساتھ الف با تا سا اگر یہ ہمیں تلفظ کے ساتھ پڑھنی آ جائے تو عربی میں جو ہے نا وہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ویڈیو ایسی بنائی جائے جو الف با تا سا جیسے جیم ہا خا اس کے ایک ویڈیو بنائی جائے تو آپ نے کمنٹ میں لکھنا ہے اوکے. ٹھیک ہے جی، یا کمنٹ میں آپ لکھ دیں، اپنی رائے کا اظہار کر دیں تو میں سمجھ جاؤں گا. انشاءاللہ ایک ویڈیو تلفظ پہ بنائیں گے. ٹھیک ہے جی، جس میں ہم تلفظ صحیح کریں گے انشاءاللہ. اور جی بازو جو ہیں اس کو بولیں گے ذراع. ہاں جی، ذراع. پھر ہے جی گھٹنے. ٹھیک ہے جی، گھٹنوں کو بولیں گے رکبہ. ادھر دیکھیں جی، تلفظ کی بات ہو رہی تھی تو ادھر پیچھے ہم نے پڑھا تھا رقبہ. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ موٹا کاف پڑھا تھا رقبہ تو مطلب اس کا ہوا گردن. تو ادھر ہم نے جو کاف ہے، ٹھیک ہے جی، ایک کش والا کاف ہم نے یہ لکھا ہے تو اس کا مطلب بن گیا گھٹنے. مطلب کہ ایک چھوٹے سے نقطے کے ساتھ یا ایک چھوٹے سے جو ہے وہ لفظ کے ساتھ، حرف کے ساتھ پورے کا پورا جملہ چینج ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم نے تلفظ جو ہے نا وہ ضرور سیکھنا ہے انشاءاللہ، آگے جا کے پوری اس پر ایک ویڈیو بنائیں گے. پھر ہے جی پنڈلیاں. ٹھیک ہے جی، پنڈلیاں کہہ لیں یا جو گھٹنوں سے لے کے نیچے پاؤں سے اوپر تک. ٹھیک ہے جی، ٹانگ کہہ لیں اس کو. ایک ٹانگ کو بولیں گے ساق. ٹھیک ہے جی، ساق. اور دونوں ٹانگوں کو بولیں گے سیغان. پنڈلیاں کہہ لیں یا ٹانگیں کہہ لیں. ٹھیک ہے جی، سیغان. اور پاؤں. ٹھیک ہے جی، پاؤں کو بولیں گے رجل بولیں گے پاؤں کو. ٹھیک ہے جی، دونوں پاؤں کو بولیں گے رجلین. ٹھیک ہے جی، رجلین. کچھ لوگ جو ہے وہ ٹانگوں کو بھی رجلین کہتے ہیں تو چل جاتا ہے لوکل میں، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ گھٹنوں سے لے کے پوری کی پوری جو ٹانگ ہے نا نیچے پاؤں تک، اس کو ہم بولیں گے رجل. ٹھیک ہے جی. اور جو ہے پنڈلی جو ہے نا وہ صرف جو آگے والا حصہ ہے اس کو پنڈلی کو اس کو جو ہے نا ہم پڑھیں گے سیغان. ٹھیک ہے جی، سیغان یعنی پنڈلیاں جو آگے والا سخت ہڈی والا حصہ ہوتا ہے گھٹنوں سے لے کے پاؤں کے اوپر تک. تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور دل. ٹھیک ہے جی، جو دل ہے جی سب سے جو ہمارا مین پارٹ اس کو بولیں گے قلب. ابھی یہ ابھی دھیان کریں آپ، اگر مثال کے طور پہ ہم
ادھر لکھا ہوا ہے گلب، گلب کی جگہ اگر ہم کلب پڑھ دیتے ہیں نا کلب، ٹھیک ہے جی، تو وہ بن جائے گا کتا، اس کا مطلب کتنا لفظ چینج ہو جائے گا۔ تو ہم یا تو آپ موٹا کر کے پڑھ لیں کاف کو، ٹھیک ہے جی، قلب قلب، ٹھیک ہے جی، تو یہاں آپ تھوڑا سا گاف کا ٹچ دے لیں جس طرح لوکل عربی میں یہ لوگ دیتے ہیں، مطلب گلب، ٹھیک ہے جی، گلب کہہ لیں آپ کو اگر مشکل لگتا ہے تو، نہیں تو اگر کاف اب بلائیں گے کلب تو وہ بھائی جان وہ اس کا مطلب پورے کا پورا چینج، مطلب کتا بن جائے گا اس کا مطلب۔ تو اس لیے آپ نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ پھر ہے جی دماغ، دماغ کو بولیں گے مخ، ٹھیک ہے جی، مخ، اور معدے کو بولیں گے معدہ، 19-20 کا فرق ہے بس، معدہ۔ پھر ہے جی گلا، گلے کو بولیں گے حلق، ٹھیک ہے جی، حلق، اور کان، کان کو بولیں گے اذن، اذن بھی کچھ لوگ بولتے ہیں، اذن بھی بولتے ہیں جو آپ کو آسان لگتا ہے، زیادہ تر ویسے اذن بولا جاتا ہے، اذن۔ اور جو رگ ہوتی ہے جس ہم کہتے ہیں نا کہ رگ پھٹ گئی ہے، جو رگ ہوتی ہے اس کو، یا خون کی نالی کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہو گیا، اس کو بولیں گے ورید، ورید۔ اور مونچھوں کو بولیں گے شنب، شنب، اور داڑھی کو بولیں گے لحیہ، لحیہ۔ اور پسینہ، جو پسینہ آتا ہے ہمیں اس کو بولیں گے عربی میں عرق، ٹھیک ہے جی، عرق۔ کہتے ہیں نا پاکستان میں اکثر کہ عرق گلاب، ٹھیک ہے جی، تو وہ عرق گلاب مثلاً وہی ہوتا ہے جو عرق کا مطلب وہی ہوتا ہے پسینہ، ٹھیک ہے جی، وہ بھی عربی کا لفظ ہے، عرق، عرق، عرق۔ تو دوستوں کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ آپ نے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دینی ہے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ٹھیک ہے جی، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ بہت شکریہ۔